الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول علی سید الرسول و افضل الرسول و اکمل الرسول و اجمل الرسول و اجمل الرسول و خاتم الانبیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا نبی بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک تلاوت فرما لیں. نبوت کے بعد دست و عالم میں برتر امام الصحابہ ہے صدیق اکبر. امام الصحابہ ہے صدیق. نبوت کے بعد دست و عالم میں برتر امام الصحابہ ہے صدیق اکبر. خلیفہ بلا فصل امت کے رہبر امام الصحابہ ہے صدیق اکبر. وہ درویش دربار شاہ رسولہ وہ تصویر ایقان صدیق اکبر. گلستان آقا نے سے چاہدی کا بہار گلستان صدیق اکبر. رسالت کے راہوں کا محفوظ ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر. محمد تو سلطان ہے انبیاء کے صحابہ کے سلطان صدیق اکبر. انتہائی واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الہ آباد کے موجود روشن ضمیروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اور آپ کے مشفق و محبوب اور علاقہ بھر پہ ہمیشہ جن کی شفقتوں اور محبتوں کا سایہ رہا حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز عزیزی صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے اس علمی گلشن جامعہ رحمانیہ میں آج تیسری مرتبہ اس سالانہ ختم بخاری کے باوقار اجتماع میں آپ حضرات سے ملاقات کا موقع اللہ نے دیا ہے. اس ادارہ کے محتمم اور حضرت جی نور اللہ مرقدہ کے جانشین حضرت مولانا عبدالجبار صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میرے برادر محترم، میرے دل کے بہت قریب مجاہد جمیعت، مجاہد اہل سنت حضرت مولانا محمد عرفان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور ہم آئے تو اکٹھے ہیں مگر میرے ساتھ مسلسل مولانا عرفان شاکر صاحب کی طرح رابطے میں رہے. حضرت مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہ العالیہ
ان احباب کی پرخلوص دعوت اور حکم پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں مالک کریم ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے پہلے میرے برادر محترم نقیب ملت حضرت مولانا محمد اسامہ نصیر صاحب نے آپ حضرات کو جگانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ بندہ اپنوں سے ہمیشہ شکوہ کرتا ہے اور شکوہ اپنوں سے ہی اچھا لگتا ہے۔ گزشتہ سال اور اس سے پیوستہ سال وہ والا نہ ذوق نظر آ رہا ہے، نہ وہ بیداری نظر آ رہی ہے، نہ وہ والی ایمان کی چمک نظر آ رہی ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ان اکابرین کی محبتوں کو دل میں لیے، انہی کے گلشن کو سجاتے ہوئے، انہی کی تربیت کی یادیں تازہ کرتے ہوئے ذرا ان کی زندگی کی بابرکت یادوں کو تازہ کریں، با آوازیں بلند جاگ کے ذوق اور محبت کے ساتھ ایمان پر ہاتھ بلند کریں اور سارے جھوم کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اچھا لگا، تھوڑا سا اچھا لگا، تھوڑا سا اچھا لگا۔ معذرت کے ساتھ کوئی ایک آدھ نوجوان چلو میرا ساتھی آ جائے، یہ کرسی تھوڑا پیچھے ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے اپنے خطبے میں تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا سہارا میں نے نقیب ملت کے ذوق سے لیا۔ یہ جو لوگ آپ کی کانفرنس کی زینت ہوتے ہیں، بعض اوقات سے کسی کا عنوان متعین کر دیا کرتے ہیں، العنایت ابلغ من السری، کبھی کبھار چھپی ہوئی بات صراحت سے بہتر ہوتی ہے۔ انہوں نے میرے لیے عنوان متعین کیا، میں بغیر کسی تمہید کی اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ آواز صاف ہو کردہ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، خالق اعلان کرتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سادہ سے لفظوں میں اس آیت کا معنی کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو شک نہ کرنا، اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو تم میں اتقا ہو۔ اتقا کا معنی کیجئے، اتقا کا معنی متقی بھی لیا جا سکتا ہے، اتقا کا معنی پرہیزگار بھی ہو سکتا ہے، اتقا کا معنی گناہوں سے بچنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں ان اکرمکم ان اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں اتقا ہو، بلندی والا وہ ہے جو تم میں اتقا ہو۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، متقی اور ہے، اتقا اور ہے۔ جب تک متقی نہیں سمجھے تب تک اتقا کو متقی کہا جا سکتے، جب تک اتقا نہیں سمجھے اتقا کا معنی متقی کیا جا سکتے، لیکن متقی اور ہے، تقوی اور چیز ہے، اتقا اور چیز ہے۔ تھوڑی سی توجہ کریں، آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے بارے میں ہر عمل کے نتیجے میں تقوی کو بیان کیا ہے۔ نماز پڑھے تاکہ متقی بن جائے، روزہ رکھے تاکہ متقی بن جائے، زکوٰۃ ادا کرے تاکہ متقی بن جائے، کعبے کا حج کرے تاکہ متقی بن جائے، قرآن کی تلاوت کرے تاکہ متقی بن جائے۔ انسان عبادت کرتا ہے تاکہ متقی بن جائے، انسان نماز روزے کا اہتمام کرتا ہے تاکہ متقی بن جائے۔ رب تقاضا بھی کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب
وَكُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. لیکن سوال پیدا ہوتے ہیں اللہ اگر ہم متقی بن جائیں ہمیں ملے گا کیا؟ تقوی کا بدل کیا ہے؟ تقوی کا انعام کیا ہے؟ تقوی کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں قرآن پڑھیے. میرے قرآن کھولا رب اعلان کرتا ہے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا فکوائب اترابا فکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. تقوی کا انعام جنت ہے. تقوی کا انعام جنت کے بالا خانے ہیں. تقوی کا انعام جنت کی لازوال نعمتیں ہیں. لیکن سوال پیدا ہوتے تقوی کہتے کسے ہے؟ تقوی ہوتا کیا ہے؟ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ ایک ہے کہ میں اپنی زبان میں بتاؤں تقوی کیا ہے. ایک ہے کہ میں حضرت عزیزی صاحب کا بڑا ہوا سبق سناؤں کہ تقوی کیا ہے. لیکن نہیں آپ کو لے چلتا ہوں شیخ الہند کے تربیت یافتہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے دروازے پہ حضرت تھانوی سے پوچھے تقوی کسے کہتے ہیں؟ مولانا تھانوی فرماتے تھے کہ تقوی دل میں پیدا ہونے والے اس احساس کا نام ہے. تقوی دل میں پیدا ہونے والے اس احساس کا نام ہے جس احساس کے پیدا ہو جانے کے بعد مومن کو گناہ سے نفرت ہو جائے نیکی سے محبت ہو جائے. تقوی کہتے اس لیے کہ گناہ سے نفرت ہو جائے نیکی سے محبت ہو جائے. رب ہم سے تقاضا کرتا ہے نماز ایسی ادا کر کہ گناہ سے نفرت ہو نیکی سے محبت ہو. روزہ ایسا رکھے کہ گناہ سے نفرت ہو نیکی سے محبت ہو. زکات ایسی ادا کر کہ گناہ سے نفرت ہو جائے نیکی سے محبت ہو جائے. کعبے کا حج ایسا کر گیا کہ گناہ سے نفرت ہو جائے نیکی سے محبت ہو جائے. قرآن کی تلاوت اس لگن سے کیجئے کہ گناہ سے نفرت ہو جائے نیکی سے محبت ہو جائے. یہ تقوی ہے. لیکن اب سوال پیدا ہوتے متقی تو سمجھ میں آیا تقوی سمجھ میں آیا لیکن ربا یہ جو تو نے اعلان کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت اسی کی جو اتقا ہے. بلندی اسی کی جو اتقا ہے. مقام اسی کا جو اتقا ہے. علماء کرام معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرتا ہوں یہ پوری کائنات تقوی کو تلاش کرتی ہے لیکن تقوی جس دہلیز میں کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے اپنے حسن کی بھیک مانگتا نظر آئے اسے اتقا کہتے ہیں. اتقا کہتے ہیں. آئیے قرآن سے پوچھے ربا سے متقی تو سمجھ میں آیا اتقا کون ہے؟ نمازی متقی ہے. حاجی متقی ہے. قاری متقی ہے. عالم متقی ہے. ولی متقی ہے. کتب متقی ہے. ابدال متقی ہے. لیکن ربا بتائے تو صحیح اتقا کون ہے؟ اللہ فرماتی ہے ذرا قرآن کھولیے. میں نے قرآن کھولا رب اعلان کرتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. الہٰباد والے پوری کائنات تقوی کو تلاش کرتی ہے لیکن قرآن جسے اتقا کہے اسے محمد کا یار ابو بکر کہتے ہیں. نعرہ تکبیر. ہاتھ اٹھا کے شان صدیق تلاش کرتی ہے لیکن تقوی جس دہلیز پہ ہاتھ جوڑ کے اپنے حسن کی بھیک مانگتا نظر آئے اسے اتقا کہتے ہیں. ربا یہ اتقا کون ہے؟ فرمایا قرآن جسے اتقا کہے اسے محمد کا یار ابو بکر کہتے ہیں. آپ نے یہ اسٹیج سجایا ہے نا یہ کرسی سجا کر رکھی ہے نا کس کے لیے؟ مہمان کے ہاں یہ لفظ ٹھیک ہے. مہمان کون؟ علماء کے لیے. کہہ دیجئے کس کے لیے؟ زور سے بولو. انجینئر اپنی کرسی پہ بیٹھا اچھا لگتا ہے. ڈاکٹر اپنی مسند پہ بیٹھا اچھا لگتا ہے. وکیل اپنی کرسی پہ بیٹھا اچھا لگتے.
جج اپنی کرسی پہ بیٹھا سجدہ ہے اچھا لگتا ہے، علماء اپنی مسند پہ بیٹھے اچھے لگتے ہیں۔ جو اللہ نے مسند علماء کو دی ہے، آپ مسجد کا دروازہ کھول کے اندر جائیں، تمہیں محراب میں منبر نظر آئے گا، تمہیں محراب میں مصلی نظر آئے گا۔ یہ علماء کی جگہ ہے۔ جیسے کوئی ڈاکٹری نہ پڑھے تو ایم ایس کی کرسی پہ بیٹھ نہیں سکتا، کوئی LLB نہ کرے تو وہ وکیل بن کے جھگڑ نہیں سکتا، کوئی کورس کر کے نہ آئے وہ انجینئر نہیں بن سکتا۔ مسند نبوت پہ آنے کی مستقل شرائط ہے، منبر رسول پہ بیٹھنے کی مستقل شرائط ہے، مصلی نبوت پہ آنے کی مستقل شرائط ہے۔ میرے دائیں بائیں علماء موجود ہیں، طلباء موجود ہیں۔ ہمارے مدارس میں جامعہ رحیمیہ رحمانیہ میں فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے۔ آپ نے قدوری شریف پڑھی، آپ نے شرح وقایہ پڑھی، آپ نے کنز الدقائق پڑھی، آپ نے ہدایہ شریف پڑھی، بہت سی کتابیں جن میں مسائل ہیں آپ کو پڑھائی جائے گی۔ منصب امامت کی شرائط ہماری فقہ کی کتابوں میں درج ہے۔ اگر میں ساری باتیں آپ کے سامنے کھول کے رکھوں شاید رات بیت جائے گی، لیکن ان میں اپنے مطلب کی ایک بات عرض کرتا ہوں۔ منصب امامت کی چند شرائط میں پہلی شرط یہ ہے کہ جس قوم کا امام بننا مقصود ہو اس قوم میں سب سے بڑا عالم ہونا منصب امامت کی اول شرط ہے۔ سوال پیدا ہوتے اگر وہ سارے لوگ عالم ہیں، برابر سطح کے عالم ہیں، پھر نبی کے مصلی پہ کون آئے؟ فرمایا دوسری شرط قوم میں سب سے بڑا قرآن کا قاری ہو۔ سوال پیدا ہوتے اگر سارے قرآن کے قاری پھر نبی کے مصلی پہ کون آئے؟ فرمایا تیسری شرط ہے قوم میں بڑا متقی ہو۔ سوال پیدا ہوتے اگر سارے متقی پھر نبی کے مصلی پہ کون آئے؟ فرمایا جو اس قوم میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو وہ نبی کے مصلی پہ آئے۔ میں آگے تفصیل میں نہیں جاتا۔ منصب امامت کی شرائط میں پہلی شرط ہے کہ جس قوم کا امام بننا ہو اس قوم میں سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے۔ اگر سارے عالم ہیں پھر بڑا قاری ہونا چاہیے، سارے قاری ہیں پھر متقی ہونا چاہیے، سارے متقی ہیں اس قوم میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہونا چاہیے۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے، یقیناً ٹھیک ہے، لا شک ٹھیک ہے، آؤ تمہیں مدینہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں لے چلتا ہوں۔ نماز کا وقت ہے، صاحب اپنے نبی کی آمد کے انتظار پہ آقا تشریف فرما، ابھی تک تشریف نہیں لائے، حضور گھر میں ہے، نبی کی نگاہیں بند تھے، آقا کی طبیعت خراب تھی، پیغمبر کو بخار ہے، اللہ کے نبی اٹھے، حضور نے سوال کیا کیا نماز کا وقت ہو چکے؟ میری امی عائشہ صدیقہ نے کہا، صدیقہ بنت صدیق نے کہا آقا آپ کے جان آپ کی آمد کے منتظر ہے۔ میری آقا نے فرمایا مجھے وضو کروایا جائے، نبی نے وضو کیا، آقا جو اٹھنے لگے پھر نبی کی نگاہ بند ہو گئی۔ بعض لوگ جذبات پہ یہاں یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی بے ہوش ہو گئے، نا بے ہوش کا لفظ میرے پیغمبر کی عصمت کے لائق نہیں ہے۔ بے ہوش کا معنی یہ ہے جس میں ہوش نہ رہے، کائنات کے مدہوشوں کو ہوش دلانے والا محمد خود بے ہوش کیسے ہو سکتے؟ نبی اٹھنا چاہتے تھے، نگاہ بند ہو گئی، دوبارہ اٹھے، سوال کیا، وضو کی تیاری کی، پھر نگاہ بند ہو گئی، 3 مرتبہ نبی سے یہ معاملہ ہوا، تب رتن نبوت نے اعلان کیا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے جاؤ ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائے۔ اس مجمع میں وہ شخص بھی بیٹھا ہے کہ جس کے بول پہ قرآن اترتا ہے، وہ شخص بھی بیٹھا ہے جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں جگہ بات دیکھ آئی ہے، وہ شخص بھی بیٹھا ہے اللہ کے نبی جس کی عصمت کو بیان کرتے اعلان کرتے تھے انا مدینۃ العلم وعلیش البابھا، لیکن ان تمام افراد کے ہوتے ہوئے آقا اعلان کرتے ہیں ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائے۔ اگر یہ شرائط ٹھیک ہے، لا شک ٹھیک ہے، تو پھر نبوت کے فیصلے کے بعد مجھے کہنے دیا جائے نبی کے فیصلے نے دنیا پہ ثابت کیا امت کا بڑا عالم ابو بکر ہے، امت کا بڑا قاری ابو بکر ہے، امت کا
نہیں ابو بکر ہے۔ اور اس کو جوان نبی کی امت پہ جس کے چہرے پہ ناز کرے اسے بھی ابو بکر صدیق نہیں بول دے یارو، دنیا پہ ثابت کیا کہ امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ امت کا بڑا عالم کون؟ گرج کے یہ پاک نام ہمیشہ پاک زبانوں پہ آئے گا۔ امت کا بڑا عالم کون؟ مجاہروں کی طرح نہیں، مجاہدوں کی طرح گرج کے بولیے، امت کا بڑا عالم کون؟ اگر سارے عالم ہیں سبحان اللہ، تو پھر نبی کے مسلح پہ وہ آئے جو بڑا قاری ہو۔ قاری احسان اللہ صاحب جو بڑا قاری ہو، میرے آقا نے پھر بھی مسلح ابو بکر کو دیا۔ تو معلوم ہوا امت کا بڑا قاری بھی ابو بکر ہے۔ اگر سارے قاری ہیں پھر مسلح پہ وہ آئے جو بڑا متقی ہو، آقا نے پھر بھی مسلح ابو بکر کو دیا۔ معلوم ہوا کہ امت کا بڑا متقی ابو بکر ہے۔ اگر سارے متقی ہیں پھر پیغمبر کے مسلح پہ وہ آئے جو اس قوم میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو، آقا نے مسلح پھر بھی ابو بکر کو دیا۔ یہ مدینے کے لوگ ایویں تو نہیں بھلی پہ گئے، کچھ آندن سے پہلے رسول اللہ نے مسافہ کر دیں، کچھ آ کے پہلے صدیق نے مسافہ کر دیں۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر کے رنگ میں اتنا ڈھل چکے تھے کہ پہلی نظر دیکھنے والے یہ احساس نہیں کر سکتے ان میں سردار کون ہے، ان میں غلام کون ہے۔ آخری بات، اچھا اس کے علاوہ اور باتیں کریں، اللہ یعنی آخری بات لفظ کے علاوہ کچھ اور باتیں، یہ نہ کریں کہ آخری بات۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کے ذوق میں برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ زور سے بولو۔ میرے پاک نبی کا ایک فرمان ہے، سبحان اللہ، میرا خطیب جمعے کے خطبے میں آقا کے اس فرمان کو تلاوت کرتا ہے، آپ سب نے سنا بھی ہے، آپ کو یاد بھی ہوگا۔ میرا خطیب اپنے منبر پہ ہر جمعے کے خطبے میں اس حدیث کو تلاوت کرتا ہے۔ میرے آقا نے اعلان کیا، ارحم امتی، ہے یاد؟ آقا نے اعلان کیا سبحان اللہ، ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ اکابر علماء اساتذہ کی موجودگی میں اس کا معنی کرتا ہوں، توجہ کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں سے، میری امت میں سے، توجہ، میری امت میں سے، میری امت میں سے میری پوری امت پہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے، ابو بکر۔ قرآن پڑھ، حدیث پڑھ، دنیا جہان پھر سیر کر، کائنات میں نقلی عقلی دلائل اکٹھے کر، اس نتیجے میں جائے گا ہمیشہ رحم بڑوں کے کھاتے میں ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، رحم ہمیشہ بڑوں کے کھاتے میں۔ میاں جی رحم کی اپیل ہے، جج صاحب رحم کی اپیل ہے، فلاں صاحب رحم کی اپیل ہے، سردار صاحب رحم کی اپیل ہے، کہتے ہیں نا لوگ، بے شک، ہمیشہ رحم بڑوں کے کھاتے میں رہا ہے، چھوٹوں کے پلے رحم نہیں ہوتا۔ ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ آقا نے متعین کر دیا، چھوٹا بڑوں کا ادب کرتا ہے، بڑے چھوٹوں پہ رحم کرتے ہیں۔ تو رحم کس کے کھاتے میں؟ زور سے زور سے زور سے، رحم کس کے کھاتے میں؟ رحم کون کرتا ہے، بڑا یا چھوٹا؟ زور سے بولو، رحم کون کرتا ہے، بڑا یا چھوٹا؟ بڑا۔ اگر
اگر رحم بڑا کرتا ہے تو میرے آقا نے دنیا پہ واضح کر دیا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سے پوری امت پر رحم کرنے والا ابو بکر ہے۔ گویا آقا نے واضح کیا میرے عمر کا بڑا بھی ابو بکر، میرے عثمان کا بڑا بھی ابو بکر، میرے علی کا بڑا بھی ابو بکر، میرے عباس کا بڑا بھی ابو بکر، میرے طلحہ کا بڑا بھی ابو بکر، میرے زبیر کا بڑا بھی ابو بکر، میرے حسن مصطفیٰ کا بڑا بھی ابو بکر ہے، امیر معاویہ کا بڑا بھی ابو بکر ہے، اور سارا کا لاڈلا میرے پیر حسین کا بڑا بھی ابو بکر ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، اس لیے کہ رحم بڑا کرتا ہے۔ میری آقا نے امت کا بڑا ابو بکر کو کہا۔ اسی حدیث میں تھوڑا سا آگے چل کے آقا فرماتے ہیں اقصاہم علی، کیا فرمایا؟ میری امت کا جج علی ہے، امت کا قاضی علی ہے، امت کا چیف جسٹس علی ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ زور سے بولو، آؤ الہ آباد والو علی علی کرے، کون ہے؟ آؤ علی علی کرے، کون ہے؟ زور سے کون ہے؟ علی مجسم ہے، علم عرفاں وجود فکر و غنا علی ہے، علی بہادر علی سخی ہے، برادر مصطفیٰ علی ہے، نبی نے کی تربیت علی کی، پھر اپنی بیٹی اسے عطا کی جسے کیا منتخب نبی نے، وہ گوہر بے بہا علی ہے جسے علی سے نہ پیار ہوگا، نبی نہ اس پر شفیق ہوگے، علی ہے نور نظر ہمارا، ہمارے دل کی ضیا علی ہے۔ امت کا قاضی کون؟ امت کا جج کون؟ امت کا جج کون؟ امت کا چیف جسٹس کون؟ ایک سوال کرتا ہوں، مجھے تحمل سے جواب دینا، بادشاہ بڑا ہوتا ہے یا جج بڑا ہوتا ہے؟ سوچ کے ٹھیک ہے بڑا کون ہوتا ہے؟ دو چار بولتے ہیں، باقی خاموش بیٹھے نہیں مانتے، یا نمبردار بڑا ہوتا ہے؟ بڑا کون ہوتا ہے، بادشاہ یا جج؟ زور سے بولو، بادشاہ بڑا ہوتا ہے، جج بادشاہ کے تحت ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے منصب میں ایک فرق ہے، بیان کر دو۔ دونوں کی مسلط میں فرق ہے، دونوں کے منصب میں فرق ہے، دونوں کے اختیارات میں فرق ہے۔ پوری ریاست جس کی پالیسیوں اور حکم کی پابند ہو اسے بادشاہ کہتے ہیں، لیکن بادشاہ جس کے آرڈر کا پابند ٹھہرے اسے چیف جسٹس کہا جاتا ہے۔ تو انہوں پتہ ہی نہیں میں کی آکھیا توجہ کریں گے تو مسئلہ سمجھاؤں گا۔ بڑا بادشاہ ہی ہوتے ہیں، جج نہیں، جج بادشاہ کے تحت ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے منصب میں فرق ہے کہ پوری ریاست جس کے حکم اور پالیسیوں کی پابند ٹھہرے اسے بادشاہ کہتے ہیں، لیکن بادشاہ جس کے آرڈر میں پابند ہو اسے چیف جسٹس کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک عدالت عظمیٰ کا ساتھ ہے تب تک بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، عزت ہے، عظمت ہے، پروٹوکول ہے، حکم ہے، سب کچھ ہے۔ اور اگر عدالت کا فیصلہ بادشاہ کے خلاف آ جائے تو پھر ایک رات کے لیے بھی بادشاہ اپنی کرسی پہ ٹھہر نہیں سکتا۔ کبھی نہیں قوم نے کہا کہ ہم عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے، قوم ہمیشہ عدالت کے ساتھ ہے۔ احتجاج تو کریں گے لیکن ساتھ عدالت کا دیں گے، عدالت کے آگے تو عرضی کریں گے، لیکن عدالت کے فیصلے سے کوئی ٹکرائے گا نہیں۔ یہ امت ہمیشہ عدالت کے ساتھ ہے، یہ قوم ہمیشہ عدالت کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا میں دو تین مثالیں دیتا ہوں۔ ابھی 8 کے الیکشن کی حکومت میں وزیر اعظم صاحب کون تھے؟
18 کے الیکشن میں نہیں 18 ابھی 18 جو حکومت چل رہی ہے ابھی 18 کے الیکشن میں بادشاہ کون تھے؟ ایک جملہ کہہ دوں بولو تو صحیح ذرا. صاحب عزت کا نام احترام سے لینا شریعت کا بھی حکم ہے, اچھے خون کی بھی پہچان ہے. تمہیں لاکھ اختلاف اپنے لیڈر سے کروڑوں بار پیار کرو اور مد مقابل لیڈر سے لاکھ اختلاف رکھو, لیکن جسے رب شان دے نام احترام سے لینا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے اپنے مخالف کا نام بھی کبھی بھی آدمی سے نہیں لیا, کبھی بھی آدمی سے نہیں لیا. نہ شریعت اجازت دیتی ہے نہ اچھا خون اجازت دیتا ہے. تمہیں عمران خان صاحب سے اختلاف ہو تمہاری مرضی, محبت ہو تمہاری مرضی, لیکن جو پاکستان جیسی مقدس ریاست کا وزیر اعظم رہ چکا ہو, احترام سے نام لینا چاہیے یا نہیں؟ گرج کے بولو, زور سے بولو. یہ شریعت کا بھی تقاضا ہے, اچھے خون کی بھی پہچان ہے. اب ذرا میری بات کی طرف توجہ کریں. 18 کے الیکشن میں بادشاہ کا کیا نام تھا؟ جناب محترم عمران خان صاحب 3.5 سال وہ برسر اقتدار رہے. ان کی جگہ پہ جناب شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا. انہیں گھر جانا پڑا, کیوں کہ عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف آیا. اصل مسئلہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں, اس سے پیچھے چلے. 13 کے الیکشن میں بادشاہ کا کیا نام تھا؟ محترم جناب نواز شریف صاحب شبہ 3 سال کے بعد ان کی جگہ پہ محترم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو بٹھایا گیا. شہباز نواز شریف صاحب کو صرف گھر نہیں جانا پڑا, آؤٹ آف کنٹری جانا پڑا, اس لیے کہ عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف. آج کے الیکشن میں فقط کے بادشاہ کا نام جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب تھا, تو 3.5 سال کے بعد ان کی جگہ پہ محترم جناب پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم بنے. یوسف رضا گیلانی صاحب کو گھر جانا پڑا, اس لیے کہ عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف. ایک مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ عدالت کا ساتھ ہے تو عزت ہے, منصب ہے, حکم ہے, پروٹوکول ہے, نام کناری ہے. اور اگر عدالت کا فیصلہ خلاف آ جائے تو ہمیشہ قوم عدالت کے ساتھ ہوتی ہے, بادشاہوں کو گھر جانا پڑتا ہے. اگر یہ بات سمجھ گئے, آؤ تمہیں سمجھانے کی کوشش کروں. میرے پاک نبی نے اعلان کیا اقضاہم علی, امت کا جج علی ہے. امت کا جج کون؟ گرج کے بولیے یارو, اتنی محنت کدی نہیں کی تھی جتنی تسی کرائی بیٹھے ہو. امت کا جج کون؟ مجھے کہنے دو. بادشاہ وقت, خلیفہ بلا فصل, امیر المومنین, افضل البشر بعد الانبیاء جناب ابو بکر صدیق ہے, مگر جج علی ہے. وقت کے بادشاہ 10 سال تک امیر المومنین جناب فاروق اعظم ہے, مگر جج علی ہے. 12 سال تک وقت کے بادشاہ جامع القرآن ذوالحجرتین ذوالبشارتین ذوالنورین حضرت عثمان غنی ہے. بے شک مگر جج کون؟ گرج کے جج کون؟ میں جملہ کہتا ہوں اپنے قابل کی موجودگی میں, یہ امت کل بھی علی کے ساتھ تھی, یہ امت آج بھی علی کے ساتھ تھی. میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو گرج کا جواب دے. ہم کل بھی علی کے ساتھ تھے اور یہ امت آج بھی زور سے, یہ امت آج بھی. اگر ابو بکر حق نہیں تھا,
میرے چیف جسٹس وقت کے قاضی اور وقت کے بادشاہ کے خلاف فیصلہ دے دے تو ایک رات کے لیے منصب پہ نہیں ٹھہر سکتا. اگر صدیق کا حق نہیں تھا تو علی کا فیصلہ دکھاؤ. اگر 10 سال تک فاروق اعظم حق نہیں تھے تو مولا علی کا فیصلہ دکھاؤ. اگر 12 سال تک عثمان غنی حق نہیں تھے تو مولا علی کا فیصلہ دکھاؤ. میں بابا کے دوہل کہتا ہوں ہم کل بھی علی کے ساتھ تھے, آج بھی علی کے ساتھ. لیکن علی ابو بکر کے خلاف تو فیصلہ نہیں دیتا, ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کرتا. بے شک بے شک بے شک بے شک. علی عمر کے خلاف تو فیصلہ نہیں دیتا لیکن فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے. علی عثمان کے خلاف تو فیصلہ نہیں دیتا, عثمان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے. علی ان کے خلاف فیصلہ لاتے, ہم تب بھی علی کے ساتھ ہوتے. علی نے صدیق کی صداقت کے حق کا فیصلہ کیا ہے, فاروق کے عدل کے حق کا فیصلہ کیا, عثمان کی عزت اور حق کا فیصلہ کیا. میں بابا کے بال کہتا ہوں یہ امت کل بھی علی کے ساتھ تھی, یہ امت آج بھی علی کے ساتھ. نعرہ تکبیر, میرا ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر. جلباب دروازہ علی ہے. میں بڑا سوچتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے, کیسے دروازہ علی جل مرتضیٰ ہے. میرے جامعہ رحیم رحمانیہ میں 10 سالہ تعلیمی نصاب ہے, جس کورس کے مکمل ہو جانے کے بعد کوئی میرے بچے کو عالم کہتا ہے, مفتی کہتا ہے, خطیب کہتا ہے, محقق کہتا ہے. وہ 10 سالہ نصاب ہے. ہمارے مدرسے میں بہت سے علوم پڑھائے جائے گا, علم نحو بھی پڑھایا جائے گا, علم صرف پڑھایا جائے گا, علم منطق پڑھایا جائے گا, اصول حدیث پڑھایا جائے گا, قرآن کی تفسیر پڑھائی جائے گی. جہاں ہمیں عقائد کا علم دیا جائے گا, معانی کا علم دیا جائے گا, ادب کا علم دیا جائے گا, میراث کا علم دیا جائے گا, بہت سے علوم پڑھائے جاتے ہیں. لیکن ترتیب بڑی عجیب ہے. ہمارے 8 سالہ 10 سالہ نصاب میں علم نحو عربی کی گرامر کا علم ہے, یہ پہلے پڑھاتے ہیں, قرآن بعد میں پڑھاتے ہیں. پڑھے لکھے دوستو تھوڑی سی توجہ کرو. علم نحو جسے عربی گرامر کا علم کہتے ہیں, یہ پہلے پڑھایا جاتا ہے, قرآن کا علم بعد میں دیا جاتا ہے. گرامر کا علم پہلے, تفسیر کا علم بعد پہ. گرامر کا علم پہلے, حدیث کا علم بعد پہ. گرامر کا علم پہلے, فقہ کا علم بعد پہ. گرامر کا علم پہلے, عقیدے کا علم بعد پہ. گرامر کا علم پہلے, میراث کا علم بعد پہ. میں نے کہا استاد جی مجھے سیدھا قرآن پڑھاؤ, تفسیر پڑھاؤ, حدیث پڑھاؤ, مجھے فقہ کے مسائل سکھاؤ. یہ گرامر میں رٹے لگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مجھے حضرت عزیزی صاحب غفر اللہ مرتضیٰ فرمانے لگے شاہ جی بیٹا یہ گرامر کا علم اتنی اہمیت والا علم ہے کہ جب تک علم گرامر سمجھ میں نہ آئے قرآن سمجھ میں نہیں آئے. اساتذہ کرام اگر ٹھیک کہہ رہا ہوں تو داد دیجیے. اگر عربی گرامر کا علم سمجھ میں نہیں آتا تو پیغمبر کی حدیث کا علم سمجھ میں نہیں آتا. گرامر کا علم سمجھ میں نہ آئے تو فقہ کا علم سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا اچھا اتنی اہمیت والا علم ہے یہ عربی گرامر کا علم, یہ علم ہے کس کا, آیا کہاں سے, موجد کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا علم نحو کا بانی علی المرتضیٰ ہے. ایک مسئلہ سمجھ آیا کہ جب تک علی کا علم سمجھ میں نہ آئے اللہ کا علم قرآن کا سمجھ میں نہیں آئے. جب تک علی کا علم سمجھ میں نہ آئے حدیث رسول کا علم سمجھ میں نہیں آتا. اللہ رسول کا علم تک جانا چاہتے ہو تو پہلے خیرات
علم حیدر سے لینا پڑے گی، نحو سمجھ آئے گی تو قرآن بھی مل جائے گا، محمد کا فرمان بھی مل جائے گا۔ کیا بات، کیا بات، آؤ علی علی کریں، وعدہ وفا کریں گے، انشاءاللہ۔ کوئی شخص دعا کے بغیر نہیں اٹھے گا۔ اطمینان سے تشریف رکھیں۔ میں نے جو عرض کیا تھا وقت کا راز ہو چکا ہے، لیکن یہ میرے عزیز رفیق ہیں، غالباً اس سٹیج پہ پہلی دفعہ ہیں، پچھلے سال نہیں تھے، پچھلے سال نہیں تھے، نہیں اس سٹیج پہ پچھلے سال نہیں تھے، میں نے یاد ہے۔ توجہ، ایک تو میرے رفیق سفر ہے، اچھے سناخان ہیں، اور میری نسبت کے مہمان ہیں آپ سب، میرے پائلٹ بھی ہیں، 400-500 کلومیٹر کی لمبی ڈرائیو کر کے یہ آپ کے مہمان کو آپ کے سٹیج کی زینت بنانے میں تحت الاسباب ان کا کردار ہے۔ تو اتنا اچھا اور خوش تھکاوٹ اتر جائے، اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔